نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں دوستو دنیا میں آنے کا مطلب کہ دنیا سے جانا بھی ہے، جیسے بس میں سوار ہوئے، ریل میں، جہاز میں، اس کا مطلب ہے اترنا بھی ہے، یہ تھوڑا کہ بس میں رہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مرنا بھی ہے، ہاں کہنا نہیں ہے۔ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہو۔ اچانک کوئی نہیں مرتا اتفاقاً بے وقت، نہ ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے۔ اذان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اقامت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کھڑی ہونے لگی۔ بچہ پیدا ہوا، ایک کان میں اذان ہو گئی اور ایک کان میں بولو، ایک کان میں اقامت۔ کیا مطلب کہ بس جنازے کی نماز تیاری ہے بھائی۔ ہاں، اصل زندگی آخرت کی ہمیشہ کی، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے۔ نیچے بات کو نا دھیان سے سننا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو موبائل ہے نا یہ بھی صحیح نہیں، بات سنو دھیان سے یار۔ اب میں بھول کے پتہ نہیں کیا کرا۔ ہاں، تو اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اصل زندگی کون سی بھائی؟ پرندہ فضا میں ہوتا ہے، پرندہ کہاں ہوتا ہے؟ اور اس کا سایہ زمین پہ۔ اب ایک آدمی سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس کے پکڑنے میں کچھ وقت لگے گا نا، زیادہ بولو وقت لگے گا کہتے تو اللہ کے بندے سایہ پکڑا ہاں، اور اگر پرندے کو پکڑ لیا تو سایہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ دنیا آخرت کا کیا ہے؟ جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا دنیا بھی سنور جائے گی، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے نہ دنیا بنے گی نہ آخرت، نہ دنیا بنے گی۔ ہاں، یہ دنیا کیا ہے؟ خواب ہے۔ دنیا کیا ہے؟ خواب کا مطلب حقیقت۔ کوئی خواب میں بادشاہ بنا ہوا ہے، کوئی وزیر بنا ہوا ہے، کوئی صدر بنا ہوا ہے، کوئی MLA بنا ہوا ہے، کوئی جہاز اڑا رہا ہے، کوئی کوٹیاں بنا رہا ہے، اور جب آنکھ کھلی تو اس کا ابا سر پہ کھڑا تھا کہ چل سر کام پہ چل رہا ہے۔ ایک آدمی خواب میں نا سودا کر رہا تھا، خواب میں کیا کر رہا تھا کہ میں 7,000 لوں گا۔ جو خرید رہا تھا نا وہ کہہ رہا تھا میں تو 6,000 دوں گا۔ اس نے 6,000 نکالے اور سامنے کر دیے، لو بھائی 6 لے لو۔ انہوں نے کہا میں 7 سے کم نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا یہ 6 ہیں، 6 لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں میں 7 لوں گا نا۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 7۔ اس نے جلدی جلدی آنکھیں بند کر لی، کہتے چلو 6 ہی دے دے 6۔ اب کہاں سے؟ وہ تو خواب تھا ختم۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، یہ لوگ سو رہے، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار فرس تحت رجلك محمار۔ ہاں، جب غبار چھٹے گی تو لگ پتا جائے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پہ سوار۔ ہاں،
اصل زندگی آخرت کی ہے. تو کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، وہ آخرت ہے. مستقبل کیا ہے بھائی؟ ہاں، دنیا نہیں ہے. مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی چیز نہیں. فریق فی الجنت وفریق فی السعیر. اللہ فرما رہے ہیں ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ جہنم میں. کیا غریب، کیا امیر، کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا سردار، کیا وزیر، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم. ہاں، اگر جنت ہے واہ واہ ایسی زوردار ہے. اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی کوئی نعمت اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے، اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس سے روشن ہو جائے. ہاں، اور خدا نہ خواستہ جہنم تو اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ایسی خوفناک، خطرناک، ہولناک. ہاں، یہ اگر حدیث میں آتا ہے سب سے ہلکا عذاب، چھوٹا عذاب جہنم کا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے. ما یرا ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا. وہ سمجھے گا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہے. جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے. کامیاب کون؟ سب کامیابی چاہتے ہیں. ناکام کون؟ سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. میں کوئی انسان نہیں جو کہ میں ناکام ہونا چاہتا ہوں. ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے، ہر آدمی ناکامی سے بچنا چاہتا ہے. یہ جتنی بھی دوڑ ہے، دکان، دفتر، کاروبار، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ سب کس کی دوڑ ہے؟ میں کامیاب ہو جاؤں، میرے بچے کامیاب ہو جائیں. ہاں، اللہ بھی چاہتا ہے بندہ کامیاب ہو جائے. نبی بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری امت کامیاب ہو جائے. تبلیغ میں یہی تو محنت ہے کہ سب کامیاب ہو جائیں اور سب ناکامی سے بچ جائیں. کامیابی کسے کہتے ہیں اور ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے بات کو واضح فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی. ہاں، ساری دنیا کا بادشاہ مر کے جہنم ناکام ہے، ساری دنیا کا فقیر مر کے جنت کامیاب ہے. جنت کا راستہ کیا ہے؟ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں. جتنے لوگ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے، تیسرا کوئی نہیں. رب چاہی یا جی چاہی، رب چاہی یا جی چاہی. یا شریعت کو دیکھے گا، یا رواج کو دیکھے گا، یا سنت کو دیکھے گا، یا فیشن کو دیکھے گا، یا اللہ رسول کے حکم کو دیکھے گا، یا برادری کے طریقوں کو دیکھے گا. ہاں، رب چاہی زندگی گزاری ٹھکانہ جنت، جی چاہی زندگی گزاری ٹھکانہ جہنم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. صاف بات اللہ نے فرمائی. جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا، انسان یاد کرے گا میں دنیا میں کیا کر کے آیا. ساری ریل گھوم جائے گی، سچ بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، عدل کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، حیا تھی آنکھوں میں، آنکھیں بے حیا تھی، نماز تھی یا بے نمازی تھا، سب کچھ گھوم جائے گا ایک دم. اور جہنم سامنے کھڑی ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی، اللہ کے احکام کی، کوئی پرواہ نہ کی، شریعت کی کوئی پرواہ نہیں، سنت کی کوئی پرواہ نہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں، نبی کے طریقے کی کوئی پرواہ نہیں. اپنی من چاہی، اپنی جی چاہی، اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی عقل، اپنا تجربہ، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھاؤں، میری عقل یہ کہتی، میرا تجربہ یہ کہتا ہے، فیشن یہ ہے، رواج یہ ہے. ہاں،
فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو ترجیح دی. کوئی قبر کی فکر، قیامت کی فکر، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہے، بتاؤ زندگی، کوئی فکر نہیں. بس دنیا دنیا دنیا، گھر بن جائے، دکان، کاروبار، پیسہ آ جائے، واہ واہ ہو جائے، شہرت ہو جائے، نام ہو جائے، بس دنیا دنیا میں. وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى، تو صاف بات اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ سب کی حفاظت کرے. ہاں، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑھ رہے کیا کہ وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. ہاں، بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا. ہم آزاد نہیں ہیں جو مرضی کریں. دو باتیں سب مانتے ہیں، دو باتیں سب مانتے ہیں. پہلی بات، دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اپنی کوئی مرضی نہیں. کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی شہر پیدا ہوا، کوئی دیہات، کوئی اس صدی، کوئی پچھلی صدی، کوئی آئندہ صدی، کوئی آسٹریلیا، کوئی فیجی، کوئی نیوزی لینڈ، کوئی پاکستان، کوئی بنگلہ دیش، کوئی افریقہ. کوئی مرضی نہیں. سب مانتے ہیں کہ دنیا اپنی مرضی سے نہیں آئے. دوسری بات، سب مانتے ہیں کہ دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا. تو 20 سال میں مر رہا ہے، کوئی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. شادی ہونے والی مر گیا، بیٹے کی شادی باپ مر گیا، بیٹے کی شادی ماں. کون چاہتا ہے؟ دو باتیں تو سب مانتے ہیں کہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے. دوسری بات، دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا. او میرے بھائی، تیسری بات بھی مان جا کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی. درمیان کی زندگی اپنی مرضی سے ہمارے معاشرے میں جملہ بولا جاتا ہے، میری مرضی. کیا بولا جاتا ہے؟ یہ کیوں کر رہے، میری مرضی. یہ کیوں کر رہے، میری بھائی مرضی. مرضی کیا ہوتی ہے؟ مرضی کیا ہوتی ہے؟ ابا مرے تھے، مرضی تھی. اماں مری تھی، مرضی تھی. بال سفید ہوئے، مرضی تھی. کمر میں درد ہوا، مرضی. کیا مرضی؟ کوئی مرضی نہیں. ہاں، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہاں، تو جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، اللہ کے حکم کی پابندی کی، شریعت کی پابندی کی، ہاں، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اللہ سب کو نصیب فرمائے. جنت کا شوق پیدا ہو جائے. ایک بھائی ایسا بھائی، یہ شور نہ کرو. یہ موبائل بھی جو نا، بات سنو یار، یہ کیا موبائل میں بات سنو دھیان سے. ایک حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ، یہ کیوں اتنا مجمع آ رہا ہے؟ دیکھو مستقل مجمع چلتے رہے، ادھر بیٹھا ہے، مستقل مجمع آ رہا ہے، جا رہا ہے ادھر سے. اور روکو نا مجمع کو یار. ایک حدیث میں آتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے، اے اللہ مجھے جنت نصیب فرما. 3 دفعہ کہتا ہے تو جنت پکار اٹھتی ہے کہ اللہ اس کو جنت دے ہی دے. اور جو 3 دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا ہی لے. کامیابی کس کا نام ہے؟ بلکہ جنت. ناکامی کس کا نام ہے؟ بلکہ جہنم. انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. انبیاء کی بعثت کا مقصد کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. ہاں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، اب قیامت تک کوئی نبی، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. بے شک. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. اب انبیاء کی جو محنت تھی، انبیاء کی جو فکر تھی، انبیاء کا جو کام تھا، وہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے. یہ اجتماع کس لیے ہے؟ کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. ہم دنیا میں کیوں آئے؟
ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے. ہاں سارے انسان. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے، بہت خوش ہے. عرض کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما. آپ نے دعا کی اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی. آپ نے فرمایا ایسرو کی دعائی، عائشہ میری دعا بہت پسند آئی. عرض کیا جی ہاں آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتی. یہ ہے تبلیغ. نبی والا غم، نبی والی فکر، نبی والی سوچ، نبی والا جذبہ، یہ سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے. سارے انسانوں کو کیا مل جائے؟ کتنی طلب ہے، کھانا مل جائے، کپڑا مل جائے، برتن مل جائے، جوتا مل جائے، گھر مل جائے، تنخواہ مل جائے، ڈگری مل جائے، وزارت مل جائے، عہدہ مل جائے، جائیداد بن جائے، زمینیں مل جائیں. نہیں، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی کیا ہے؟ بولو بھائی، ہدایت مل جائے. کھانا نہ ملا تو مر ہی جائے گا نا، پانی نہ ملا تو مر ہی جائے گا نا، لیکن اگر ہدایت نہ ملی توبہ توبہ، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں جائے گی. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ہاں کامیابی کس کا نام؟ ہدایت کا مل جانا. ہدایت کیا ہے؟ دل کا ایک نور. ہدایت دل کا ایک نور. جب وہ ہدایت کا نور دل میں آتا ہے کہ دنیا سب دھوکہ نظر آئے. جہاز جتنا اوپر جاتا ہے یہاں کی بڑی بڑی بلڈنگیں یہ چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ایسے چیونٹیوں کی طرح لیکتی نظر آتی ہیں. جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا کہ دنیا سب دھوکہ نظر آئے، یہ سب کھیل تماشا نظر آئے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر آدمی جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ تو جنت ہے. جہاں ہمیشہ وہ تو جنت ہے. اس کا کیا ہے؟ شوق پیدا ہو جاتا ہے. کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ وَالْإِنَابَةُ إِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ. ایک صحابی ہے، دیکھو آدمی کو جہاں کا شوق ہوتا ہے نا اور جہاں جانا ہوتا ہے نا، جہاں جا کے رہنا ہوتا ہے نا، پوچھتا ہے موسم کیسا ہوگا، کھانا کیسا ہوگا، ایسا پوچھتا ہے نا. تو صحابہ جنت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، حضور جنت میں یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوگا؟ کیا پوچھا؟ انگور کے شوقین ہوں گے نا. میں کہ ہاں ہوگا بھائی. کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا. اب عقل کہاں تک جائے گی؟ 2 کلو 4 کلو 5 کلو 10 کلو. آپ نے فرمایا کوا اڑے سیدھا نہ دائیں نہ بائیں، 1 ہفتہ 2 3 1 مہینے تک کوا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا. اب یہ بات عقل میں بولو بھائی، یہ بات عقل میں. یہ جو دنیا زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا دین سے ہٹ کر، دنیا بہت پڑھ لکھ گئے دین سے ہٹ کر، جب وہ بیان سنتے ہو تو سنتے نہیں ہو. اگر کہیں سننی پڑ جائے نا، جب ایسی بات سنتے ہیں نا مولوی صاحب کے منہ سے، آپس میں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسے ہی ماری جا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی عقل کی بات ہے، یہ بھی عقل کی بات ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، کسی کی عقل وہاں تک پہنچ بھی. أَعْدَدتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کا دل و دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. تو ہدایت کا نور دل میں آئے گا، دنیا دھوکہ نظر آئے، جنت کا شوق پیدا ہو، آدمی موت کی تیاری میں لگ جائے گا. والاستعداد للموت قبل نزول. موت کی تیاری. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. مجھے کیا؟
آپ نے فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ ہاں مرجان ہے بھائی، مرجان اس جگہ ہمارا جانا وہ گشت کرنے گئے نا، تو بات شروع کی دیکھو بھائی دنیا میں رہنا نہیں ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، موت تو آنی ہے، پہلے بھی کئی لوگ آئے سب مر گئے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ ایک آدمی کہنے کا مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کر لو، کیا کہتے ہیں کیا کر لو؟ اوہو آپ کا گزر ہوا، چند لوگ کھل کھلا کے ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر تم اس بات کو جانتے جو میں جانتا ہوں بہت تھوڑی ہنسی آتی اور بہت زیادہ رونا آتا۔ اور وہاں فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد رکھا، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد رکھا۔ آپ نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے، 4 چیزیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں۔ پہلی چیز، بھائی یہ کتنے شور مچ رہا ہے یہاں پر، جو کیونکہ بیچنے والے بیچ میں کر رہے ہیں پتہ نہیں۔ 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ پہلی بات دلوں کا سخت ہو جانا، کیا ہونا بھائی؟ کیا مطلب؟ اللہ کی بات دلوں پہ اثر نہ کرے، جنت اور جہنم اور قیامت اور آخرت اور قرآن اور حدیث، دنیا کی باتیں بڑی اثر کرتی، پیسے کی، وزارت کی، گاڑیوں کی، چیزوں کی، عہدوں کی، اور اللہ کی بات دل پہ اثر نہیں، قرآن کا اثر نہیں۔ زمیندار بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، نرم پھر بیج ڈالتا ہے، اگر سخت زمین پر بیج ڈالا تو بیج ضائع ہو جائے گا۔ ہاں دلوں کو نرم کرنا ہے، یہ تبلیغ محنت ہے دلوں پر، یہ دل نرم ہو جائے۔ صحابہ کے دل نرم تھے، بات سنتے تھے، اثر لیتے تھے، عمل کرتے تھے۔ آیت سنائی اللہ کے نبی نے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ایک صحابی حاضر ہوئے، حضور اللہ قرض مانگتے ہیں؟ فرمایا ہاں، باغ تھا کھجور کا 600 درخت، اس زمانے کی قیمتی چیز کھجور، 600 درخت کا باغ۔ ایک آیت سنی، آیت کا ایک حصہ سنا، حاضر حضور یہ میرا باغ ہے، میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں۔ دل نرم تھے نا، اور گھر ان کا باغ میں تھا، بیوی بچے باغ میں رہتے تھے، واپس آئے، باغ کی حدود میں داخل نہیں ہوئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، اے ام دحدہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہ باغ تو میں اپنے رب کو قرض میں دے سکا ہوں۔ دل نرم۔ دوسری علامت انسان کی بدبختی کی، آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھوں کا، ہاں جنت، آخرت، قیامت، قرآن، حدیث، اس سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ ہاں 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا، حدیث میں آتا ہے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں آخری پتہ کون ہے؟ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ مجمع میں رونے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، آدمی دیکھا دیکھی رو پڑتا ہے، اور کوئی بیماری نہیں، پریشانی نہیں، کچھ اللہ سے مانگ نہیں رہا ہے، صرف اللہ کو یاد کر رہا ہے کہ اللہ کیا تیری شان، کیا تیری صفات، کتنے تیرے احسانات، اور اس کی آنکھوں میں کیا آ رہے ہیں؟ نہیں کہنے کا مولوی صاحب مجھے تو کبھی یاد ہی نہیں پڑتا، میں تنہائی میں بیٹھا ہوں اور اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہوں، یہ تو میری زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ کیونکہ دیکھو ٹینکی سے پانی کب چھلکتا ہے؟ جب ٹینکی بھر جاتی ہے، ٹینکی خالی ہو تو کیا چھلکے؟ جب یہ دل اللہ کی محبت سے بھرتا ہے اور اللہ کی عظمت سے بھرتا ہے، پھر آنکھوں میں کیا آتے ہیں؟ دل میں دنیا گھسی، پیسہ گھسا ہے، چیزیں گھسی ہوئی ہیں، گاڑیاں گھسی ہوئی ہیں، کاروبار گھسے ہوئے ہیں، وزارتیں گھسی ہوئی ہیں، صدارتیں گھسی ہوئی ہیں، سرداریاں گھسی ہوئی ہیں، تو اللہ کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو؟ نہ یہ نہیں ہوگا۔ انسان کی بدبختی کی علامت آنکھوں کا، ہمارے رائے میں تھے بزرگ حاجی مشتاق صاحب فرماتے تھے، پاکستان کے دریا خشک ہو جائیں اس سے وہ نقصان نہیں ہوگا جو آنکھوں کے خشک ہو جانے سے ہوگا۔
تیسری علامت انسان کی بدبختی کی دنیا کی حرص اور کہیں جا کے حد نہیں بنتی. ہاں آگے سے آگے چل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ سیدھا جنت میں جائے گا. کیا؟ جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. جس میں یہ 2 باتیں ہوں گی وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. ہاں شیطانی اصول ہے. دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. فلاں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، میں جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں. اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دکھاتے. لاہور کا واقعہ 11 ملیں تھی. ایک آدمی کی کتنے ملیں تھی؟ ہاں اسے کسی نے کہا یار بس کر 11 ملیں ہیں، کوئی کمی ہے؟ کہتا کمی نہیں ہے، نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں. مسئلہ یہ کہ جب پتہ لگتا ہے نا فلاں کی 12 ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. آپ نے میں کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور گزارے کے بقدر اللہ نے اسے روزی دی اور جو ملا اس پر قناعت دی. قناعت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی نا دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے گھاس پہ لیٹا ہوا ہے اور جناب کنڈی شکار کے مچھلی کی شکار کر لی کنڈی جو ہے نا اسے دریا میں ڈالی ہوئی ہے اور جناب اس کی ڈوری پاؤں کے گھوٹے سے باندھی ہوئی ہے اور لیٹا ہوا کچھ گنگنا رہا ہے. جس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں کہا مچھلی کا شکار کر رہا ہوں. میں کہا بڑے بیوقوف آدمی. وہ کیوں بھائی؟ کہ اندر جاؤ نا پھر کیا ہوگا؟ کہ کنارے میں تو چھوٹی چھوٹی مچھلی، اندر جاؤ کہ بڑی مچھلی، پھر کیا ہوگا؟ کہ بڑے پیسے آئیں گے. پھر کیا کروں؟ پھر ایک کشتی خریدنا. پھر کیا کروں؟ اندر تک جانا. پھر وہ بڑی بڑی مچھلی. پھر کیا ہوگا؟ کہ بڑے پیسے آئیں گے. پھر کیا کروں؟ ایک لانچ خریدنا. پھر کیا کروں؟ وہ اندر تک جانا. پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو بہت بڑی بڑی مچھلی. پھر کیا ہوگا؟ کہ بڑے پیسے آئیں گے. پھر کیا کروں؟ کہ زمین خریدنا، مکان بنانا، کوٹھی بنانا، کمرے بنانا، گدے ہوں گے، تکیے ہوں گے، ایئر کنڈیشن کمرے ہوں گے. میں نے کہا پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا پھر آرام سے لیٹنا. میں اب کیا کروں؟ وہ اتنا لمبا چکر چلا کہ میں آرام سے لیٹوں گا تو بھی آرام سے لیٹوں گا. کیا پروفیسر آئے امریکہ سے، اسے کسی نے سوال کیا اکنامکس کا پروفیسر کہ ایک آدمی کا ذریعہ معاش ہے 5%، اس کی ضرورتیں ہیں 10%، بیلنس نہیں ہے. آپ کا نظریہ ہے کہ ذریعہ معاش کو بڑھاؤ، 5 سے 10 پر لاؤ تاکہ تمہاری ضرورتیں حاصل طریقے سے پوری ہوں. اس نے زور لگایا 1 سال 2 سال 3 سال، ذریعہ معاش کو 5 سے لے گیا 10 پر. جب اس کا ذریعہ معاش 5 سے 10 پر پہنچا اس کی ضرورتیں 20 پہ تھی، پھر بیلنس نہیں. پھر آپ کے نظریہ ہے کہ اپنے ذریعہ معاش کو بڑھاؤ، اس نے اور محنت کی، دکان بڑھائی، پیسہ بڑھایا، کاروبار بڑھایا، 2 سال 3 سال ذریعہ معاش کو لے گیا وہ 10 سے 20 پر، تو اس کی ضرورتیں 30 پر تھی. پہلے 2 کمرے والے گھر میں گزارا تھا، اب 4 کمرے کا تھا چھوڑا ہے. پہلے چھوٹی گاڑی میں گزارا تھا، اب بڑی گاڑی میں بیٹھا نہیں. تو اس نے پھر زور لگایا، ذریعہ معاش کو لے گیا وہ 30 پر، تو ضرورت اس کی 50 پہ، تو مر گیا. وہ جو ایک اندر کی ہوک تھی وہ تو پوری نہ ہوئی. جواب میرے پاس کوئی جواب نہیں. تاکہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے جواب دیا کہ اپنا ذریعہ معاش اوپر لے جانے کے بجائے اپنی ضرورتیں نیچے لے آؤ. یہ ہے قناعت. یہ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کہ تمہیں تباہ کیا کس نے، برباد کیا کس نے؟ کثرت کی حرص، حتیٰ کہ قبرستان جا پہنچے. چوتھی علامت بتائی انسان کی بدبختی کی، امیدوں کا لمبا ہو جانا. امیدوں کا کیا ہونا؟ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ لینا ہے، وہ دینا ہے. پریو بہو مرنے کا کوئی پروگرام، بندہ تدبیر میں کنت، تقدیر خندہ میں کنت. آدمی منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، تقدیر ہنس رہی ہوتی کل تو مر جانا. کل تو کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں.
کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے انہیں پتا. ہاں امیدوں کا کیا ہو. دیکھو کتنے کتنے سوٹ رکھے ہیں گھر میں, 10 15 20 سوٹ رکھے نا. کیوں رکھے ہیں؟ کہ جینا ہے تو پہننا ہے, جینا ہے تو سوٹ پہننا ہے. کفن لے کے نہیں رکھا, کفن لے کے نہیں رکھا کیونکہ مرنے کا پروگرام. بولو بھائی, کسی کو سوٹ ہدیے میں تو خوشی ہوگی یا غصہ آئے گا؟ سوٹ ہدیے میں تو خوشی ہوگی یا غصہ آئے گا؟ اور کسی کو کفن ہدیے میں تو بولو بھائی, ہاں مرنے مارنے پہ آئے گا وہ تو. اس جگہ لکھا تھا ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے, لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے. سبحان اللہ, نہیں استغفر اللہ. تو میرے بھائیو چھوٹی سی زندگی ہے, ہاں اصل آخرت ہے. اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے. یہ اجتماع کس لیے؟ میلہ نہیں. لوگ گزرتے مولویوں کا میلہ لگا, کہتے ہیں مولویوں کا کیا لگا؟ ہاں یہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے. ہم کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو, سارے انسانوں کو ہدایت ملے, سارے انسان جہنم سے بچیں, سارے انسان جنت میں چلے جائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے. ایک ہے مقصد زندگی, ایک ہے ضروریات زندگی, ایک ہے خواہشات زندگی. آج خلط ملت گنجل پڑ گئے. مقصد زندگی کیا ہے, ضروریات زندگی کیا ہے, خواہشات پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے. خواہشات کہتے ہیں جس کی حد نہیں. آدمی خواہش ہے میں جوان رہوں, آدمی خواہش ہے میں زندہ رہوں, آدمی خواہش ہے میں تندرست رہوں, آدمی خواہش ہے میں خوش رہوں. یہ خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہوتی. 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی نہیں آتا. بے وقوف اور نادان ہے جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. دنیا میں مالدار بن سکتے ہو, افسر بن سکتے ہو, سردار بن سکتے ہو, وزیر بن سکتے ہو, وزیر اعظم بن سکتے ہو, ارب پتی بن سکتے ہو, کھرب پتی بن سکتے ہو. ہمیشہ جوان رہو نہیں ہو سکتا, ہمیشہ زندہ رہو نہیں ہو سکتا, ہمیشہ خوش رہو نہیں ہو سکتا, ہمیشہ تندرست رہو نہیں ہو سکتا. خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی. ہاں جہاں اعلان ہوگا زندہ رہو گے موت نہیں, جوان رہو گے بڑھاپا نہیں, خوش رہو گے کبھی غم نہیں, تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. یہ جنت کے اعلانات ہیں, یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. ضروریات زندگی 5 ہیں. ضروریات زندگی 5 ہیں. کھانا ہے, لباس ہے, مکان ہے, شادی ہے, سواری ہے. ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے, بوقت ضرورت لگے. سال میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں بنتا, اور نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا بھی ہو جاتا. ہاں آج زور لگ گیا ضروریات زندگی پر, زور لگ گیا کھانوں پر, زور لگ گیا کپڑوں پر, زور لگ گیا تعمیرات پر, زور لگ گیا سواریوں پر, زور لگ گیا شادیوں پر. نہیں نہیں نہیں, یہ ضروریات زندگی ہیں. اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے, بوقت ضرورت لگنا ہے. مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی جان لگائے, جس کو دل دماغ دے, جس پر صبح شام لگائے, جس پر اپنی قوت خرچ کر دے, جس کے لیے اپنی ضروریات کو قربان کر دے, جس کے لیے آدمی زیادہ صبر کرے, زیادہ اپنے آپ کو تھکائے, اور جس کے نفع پر خوشی ہو اور جس کے نقصان پر صدمہ ہو, جس کو اللہ سے زیادہ مانگے, وہ ہے مقصد زندگی. تو مقصد زندگی ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو, سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں, غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے, قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں. مسلمان کب چمکے گا؟ مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی. دکانوں سے, زمینوں سے, زمینوں سے, گاڑیوں سے, کوٹھیوں سے, عہدوں سے, ڈگریوں سے, پیسوں سے, تنخواہوں سے, اس سے مسلمان نہیں چمکتا. ہاں
اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے نا، شام استقبال میں کھڑا ہے سارا سردار ابو عبیدہ بن جراح حضرت نے عرض کیا حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، شام کے سردار استقبال میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ مارا سینے پر، کوئی اور ایسی بات کہتا تو میں سزا دیتا، اور ایک بہت طاقتور جملہ بولا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں ہے، سواریوں سے نہیں ہے۔ اور ایک بہت خوبصورت پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو، ہم سب کو، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے۔ آج دکان چمک جائے یہ فکر ہے مسلمان کو، اور اسلام چمک جائے یہ کوئی فکر نہیں ہے۔ زمیندار کو فکر ہے میرا زمیندارہ چمک جائے اور اسلام چمک جائے یہ کوئی فکر نہیں بھائی، ہم زمیندار بعد میں مسلمان پہلے، ہاں دکاندار بعد میں مسلمان پہلے، وکیل بعد میں، جج بعد میں، پہلے مسلمان، اور مسلمان ہونا بڑی بات ہے، مسلمان وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی، اسلام کی نعمت دی، اس اسلام کو پھیلانا یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب نیت کریں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ اجتماع اس لیے ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ کہاں صلاحیت لگ گئی پیسوں پر، دکانوں پر، زمینوں پر، جائیداد بنانے پر، ڈگریاں لینے پر، عہدے لینے پر، وزارتیں لینے پر، نہیں، ہماری صلاحیت لگے اللہ کے دین کے پھیلانے پر، اعلاء کلمت اللہ پر، احیاء دین پر، دین کی نشر و اشاعت پر، ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے پر۔ اب 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، یہ ہم سے بڑا قصور ہوا، یہ ظلم ہوا، صلاحیت غلط جگہ لگائی، اور ظالم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ظالم کی دعائیں قبول، اپنا کام چھوڑ دیے، اپنا کام کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس لیے آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، اس پر اللہ سے معافی مانگ کر آج پکا عزم کریں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، اس پر ہماری صلاحیت لگے، کیسے سب اللہ کو پہچانے، کس کو پہچانے؟ سب سے پہلی چیز اسلام نے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ بندگی کس کی ہوگی؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمارے کام بنانے والا کون ہے؟ ہمارے مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ پریشانیوں سے بچانے والا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ اور آخر بھی کون؟ اللہ۔ اور ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ پھول بنانے والا کون؟ پھل بنانے والا کون؟ سورج طلوع کرنے والا کون؟ بارشیں لانے والا کون؟ دن رات کا نظام چلانے والا کون؟ ہر چیز میں کون نظر آتا ہے؟ اللہ۔ اور باطن بھی اللہ، کوئی اللہ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم سب محتاج ہیں اور سمد کون؟ اللہ۔ سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ سب محکوم ہیں اور حاکم کون؟ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمیں کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ،
مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا. اسے اور جسے اللہ نہ ملا اسے. اے دنیا کے تاجروں اور اے دنیا کے زمینداروں اور اے دنیا کے سرداروں اور اے دنیا کے حکمرانوں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. چلو اللہ کی طرف. فمشوا الی اللہ. نہ 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 نہ، کیا فرمایا؟ ففروا الی اللہ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے کہ رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے؟ رفتار بہت تیز ہے اور رخ غلط ہے، کبھی منزل پر. رفتار آہستہ ہے، رخ صحیح ہے تو منزل پر. آج رفتار بڑی تیز ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ جملہ عام ہے، بڑا مصروف ہوں. ہاں رفتار تیز ہے لیکن رخ غلط ہے. کیا رخ ہے؟ مال مل جائے، ملک مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، وزارت مل جائے، صدارت مل جائے، سرداری مل جائے اور اللہ مل جائے. صحیح. آپ کو سرداری مل گئی، آپ کو وزارت مل گئی، آپ کو حکومت مل گئی، آپ کو کروڑوں اربوں خربوں روپے مل گئے اور اللہ نہ ملا. کچھ نہیں. اللہ نہ ملا. ہاں تبلیغ میں یہ محنت ہے. او میرے بھائی کس کو راضی کر لو؟ اللہ. کس کو ساتھ لے لو؟ کس سے محبت کرو؟ ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ یہ ہاتھ کس نے دی ہیں؟ بولنے کی طاقت کس نے دی؟ سننے کی طاقت کس نے دی؟ ہمیں عقل کس نے دی؟ ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ ہمیں پانی کون پلاتا ہے؟ نیند کس کے امر سے آتی ہے؟ ہمیں بیدار کون کرتا ہے؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگو، اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کرو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ اور شمار بھی تو نہیں کر سکتے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو بھی تم پر نعمت ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے تو ہے. حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان میں ہے. اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دو روٹی کھاتا ہے کتا. ہاں کیسے اپنے مالک کی وفا اس کے اشارے کو پہچانتا ہے، اس کی آواز کو پہچانتا ہے. ایک ذمہ کہنے لگا میں جب واپس آتا ہوں اپنے گاؤں تو میں گاڑی کا ہارن دور سے بجاتا ہوں، میرا کتا میری گاڑی کا ہارن بھی پہچانتا ہے، بھاگا آتا ہے اور میری گاڑی کے آگے پیچھے گھومتا ہے اور جب میں اترتا ہوں تو میرے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے. وہ کتا بھی اپنے مالک کو پہچانے ہیں. گدھا جو حماقت میں مشہور ہے، تم گدھے ہو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. یعنی حماقت میں مثال گدھے سے دی جاتی ہے. گدھا بھی سڑک پہ آپ دیکھو اشارے پہ دائیں، اشارے پہ بائیں، اشارے پہ تیز، اشارے پہ آہستہ. وہ گدھا بھی اپنے مالک کے اشارے کو پہچانتا ہے. یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کے اشاروں کو نہیں پہچانتا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. کیسے اللہ سمجھا رہے ہیں، او انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے اس رب سے جو اتنا کریم ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو بنایا صحیح. ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا رہ جائے کیا کر لیں، ایک ٹانگ بڑھ جائے ایک ٹانگ چھوٹی رہے کیسے چلے گا، دانت باہر نکلیں کیسی شکل ہوگی، کان بڑے بڑے ہوں، سر تربوز کیا عجیب شکل ہوگی. کیا خوبصورت شکل بنائی اللہ نے. اس رب کی نافرمانی. 20,000 تنخواہ جس سے لیتا ہے، سارا دن جی صاف. جس اللہ نے آنکھیں دی، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ اس اللہ کی نافرمانی.
तबलीग में ये मेहनत है, इस बात को समझना, इस बात को समझाना, इस बात को बोलना, इस बात को सुनना, इस बात को लेके फिरना, घर घर जाना। ओ मेरे भाई, किसको राजी कर ले, किसको साथ ले ले? हम सब किसके मोहताज हैं? आप लाख रुपए कमाओ फिर भी मोहताज किसके? आप करोड़ रुपए कमाओ फिर भी मोहताज किसके? आप 10 करोड़ कमाओ फिर भी मोहताज किसके? सांस लेने में किसके मोहताज? सांस बाहर निकालने में किसके मोहताज? एक आदमी को देखा, प्याले में पानी था, हाथ में रुई थी, हर थोड़ी देर बाद रुई पानी में भिगोता और मुंह खोलता और तर करता। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? इतनी देर से हम देख रहे हैं। उसने कहा मुझे बीमारी लगी है, मेरे मुंह में थूक नहीं पैदा होता, मुझे हर थोड़ी देर बाद मुंह को तर करना होता है, वरना मेरा मुंह खुश्क हो जाता है, मैं बोल भी नहीं सकता। अब 30 साल 40 साल 50 साल उम्र है, ये मुंह में थूक कौन पैदा कर रहा है? हमारा कोई दखल? आप सरदार हो, आपकी सरदारी का दखल? आप वजीर हो, वजारत का दखल? आप अरबपति हो, आपके अरबपति होने का दखल? हाँ, एक आदमी को देखा, अजीब शक्ल। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मुझे एक बीमारी लगी है, मैं पलकें झुका नहीं सकता, सोते हुए भी पलकें खुली हैं। कहता मैं डॉक्टर के गया, एक मरीज बैठा था, मैंने कहा आपको क्या हुआ? कहता मैं पलकें उठा नहीं सकता। अब रोजाना पलक झपकते हैं, ये पलक झपकने की ताकत किसने दी है? आपने देखा होगा एक आदमी नाबीना है लेकिन बोलता है और सुनता है, बोलकर सुनकर बात को समझता है, समझाता है। या गूंगा बहरा है लेकिन आंखों से देखता है, इशारे से बात समझता है, समझाता है। राय में एक आदमी देखा, 4 माह में चल रहा, फिर साल भी लगाया, वो गूंगा भी था, बहरा भी था, नाबीना भी था। हाय हाय हाय, जिंदगी कैसे गुजारेगा, अपनी बात कैसे समझाएगा, किसी की बात कैसे समझेगा? इतने अल्लाह के एहसानात हैं। तबलीग में ये मेहनत है, तबलीग में ये मेहनत है कि इस बात को पहचाने कि हम सब किसके मोहताज हैं। हमारे मसाइल हल करने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? खुशियाँ देने वाला कौन है? हिफाजत करने वाला कौन है? जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा, जो लोग चाहेंगे वो। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, जो तुम चाहोगे नहीं होगा और जो अल्लाह चाहेंगे वो होके रहेगा। तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसको चाहे अल्लाह बादशाह दे और जिससे चाहे बादशाह छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहे पैदा करे। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे बेटियां दोनों दे, और जिसको चाहे ना बेटा दे ना बेटी दे। हाँ, जो चाहे करे। आमतौर पर लोग तावीज लेते ना कि तावीज दो बेटा हो जाए, तावीज दो बेटा हो जाए, कहते ना। एक गरीब आदमी था, उसके माशाल्लाह 10 बच्चे हो गए। वो किसी से तावीज लाया कि मेरी औलाद ना हो, तावीज लाया मेरी औलाद ना हो, अगली दफा जुड़वा हो गया। हाँ, निजाम किसका चल रहा है? निजाम किसका चल रहा है? पहले जमाने में तो ना मेहमान आए गाँव में, वो मुर्गी पकड़ो मुर्गी पकड़ो। हाँ, मेहमान आए जिबा करें। हाँ, अब मेहमान आए, नौकर से कहा मुर्गी पकड़। अब मुर्गी आगे आगे और जनाब बंदा पीछे पीछे, कभी छत पे चढ़ जाए, कभी दीवार पे चढ़ जाए, कभी तरफ पे चढ़ जाए। पूरे गांव का चक्कर लगवाया मुर्गी ने, बड़ी मुश्किल से जाकर उसने मुर्गी काबू की। बड़ा गुस्सा आया हुआ, बड़ा गुस्सा आया हुआ। अब जनाब उसके पर रखे पाँव के नीचे, एक हाथ में पकड़ी चूरी, दूसरे हाथ से उसका सर पकड़ा, उसे जिबा करने लगा। अब वो चीख रही है, चीख रही है। मैंने कहा चू कर, ची कर, जो मर्जी कर, अभी तू बचती, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ओहो तोबा तोबा। कहता है अब तो अल्लाह भी नहीं बचा सकता। साथ खड़ा था गधा, गधे ने मारी उसको लात, वो उड़ के पीछे गिरा जाके, वो मुर्गी उड़ के फिर भाग गई। तो बचाने वाला कौन? हाँ, इस कायनात में क्या होगा? जो कौन चाहेगा। गाय खरीदने जा रहा था ना, गाय खरीदने। कहाँ जा रहे हो भाई? ऐसा मंडी जा रहा हूँ, गाय खरीद कर लाऊंगा। अरे भाई इंशाल्लाह कह ले। क्या कह ले? इंशाल्लाह कहने की क्या जरूरत है? ऐसे मेरी जेब में गाय मंडी में खरीदूंगा, वापिस आऊंगा,
اچھا تھوڑے بجے کا تو شام کو واپس آ رہا تھا بغیر گائے کے. ارے بھی تم تو گائے لینے گئے تھے. کہتے انشاءاللہ گیا تھا. ہاں میرا انشاءاللہ سودا بھی ہو گیا تھا, اور جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالے نا تو انشاءاللہ میرے پیسے گائب ہو چکے. اب میں واپس جا رہا ہوں, انشاءاللہ کل پیسے لاؤں گا, انشاءاللہ کل منڈی سے پھر گائے خرید کے لے کے جاؤں گا. اللہ کے بندے پہلے ایک دفعہ کہہ لیتے تو. تبلیغ محنت ہے کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا, جو لوگ چاہیں گے. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے, ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی. ہاں, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کر لو, اور اللہ کے رسول جس سے روکے رک جاؤ. ہاں یہ ہے نمونہ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی اتباع کرو, ان کی چال چلو, ان کی نقل مارو, ان کا دامن پکڑو, ان کے پیچھے پیچھے چلو. یہ ہے سب سے کامیاب ترین ہستی. کامیابی چاہیے تو نبی کے پیچھے چلنا ہوگا. یہ ہے سب سے زیادہ عزت والے. عزت چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا, نبی کی اتباع کرنی ہوگی. نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت نہیں ملے گی, نبی کا طریقہ چھوڑ کر کامیابی نہیں ملے گی. یہ آج کے نوجوان کہتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے, فلاں میرا ہیرو ہے. نہیں نہیں, ہمارے آئیڈیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے ہیرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے, ان کی چال چلنی ہے, ان کی نقل مارنی ہے. جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے, شہد کے ساتھ مٹاس جڑی ہوئی ہے. دودھ سے سفیدی جدا, شہد سے مٹاس جدا. اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں, خیریں جڑی ہوئی ہیں, برکتیں جڑی ہوئی ہیں, بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں. جیسے آپ کی ذات با برکت, آپ کے طریقوں میں بھی برکت. جیسے آپ کی ذات سراپا رحمت, آپ کے طریقوں میں بھی رحمت ہی رحمت. اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے. آپ ایک سفر میں تھے, کنویں کے پاس سے گزر ہوا, کنویں کا پانی کڑوا کڑوا نمکین اور کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. آپ ایک سفر میں, پورا لشکر ساتھ ہے, پانی ختم, جانور پیاسے, لشکر پیاسا, ایک پیالہ پانی ہے. صحابی فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا, پانی ختم. فرماتے 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ابتدائی زمانہ ہے, مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا. اب درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. اب پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. پہاڑ بھی پہچانے, درخت بھی پہچانے. ایک صحابی آئے, حضور میرا اونٹ بھٹک گیا, بے قابو ہو گیا, رسی توڑوا لی, باغ پہ قبضہ ہے, قریب نہیں آنے دیتا, کاٹنے کو پڑتا ہے. آپ باغ میں تشریف لے گئے, اونٹ نے آپ کو دیکھا, بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا. صحابہ نے عرض کہ حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ بنا اونٹ کی بات نہیں, یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں, سوائے کافروں کے وہ نہیں پہچانتے. تبلیغ میں یہ محنت ہے. اور میرے بھائی اللہ کو راضی کرو. کیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز, نماز, نماز. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے بھائی؟ بولو بھائی. سب سے پہلی پوچھ کی آمد کتنی کس کی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ فرمایا سراسر ظلم ہے, سراسر کفر ہے, سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ ہاں.
اب جس کے دل میں ہوگا اللہ بڑا ہے وہ اذان سنے گا، دکان چھوڑے گا، دفتر چھوڑے گا، کاروبار چھوڑے گا، نماز کو جائے گا۔ اور جس کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہے وہ اذان سن کے دکان میں بیٹھا ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں میری دکان بڑی، میرا دفتر بڑا، میرا کاروبار بڑا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، گشت کر رہے ہیں، بڑا نام، بڑے ماشاءاللہ اچھے آدمی، بہت، تو کہنے لگے کہ میں نماز کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، پڑھ بھی لیتا تھا، سستی بھی ہو جاتی تھی، مصروف ہوتا تھا، کام بہت ہوتے تھے، نماز رہ جاتی تھی۔ کہتے ایک جماعت آئی میرے پاس گشت کرنے، انہوں نے مجھے ایک بات کہی، بس وہ میرے ایسے دل و دماغ پہ لگی ہے کہ اس کے بعد سے میری کبھی نماز نہیں چھوٹتی۔ کیا کہا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اذان کا مطلب یہ ہے، اذان کا مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ کس کی طرف سے بلاوا ہے؟ شہنشاہ کی کال آئی ہے۔ کہتا ہوں جب میں مصروف ہوتا ہوں، میں اذان سنتا ہوں، یہ جملہ میرے دماغ میں گونجتا ہے کہ شہنشاہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ میں سارے کام چھوڑتا ہوں اور میں نماز کو چلا جاتا ہوں، میں نماز کو چلا جاتا ہوں۔ یہ محنت ہو رہی ہے کہ کیسے سب نماز پڑھائیں، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ کیوں؟ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی کس میں؟ نماز میں۔ فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ سب سے پہلی کامیابی مسلمان کی فجر کی نماز پڑھنا، اور سب سے پہلی ناکامی فجر کی نماز کا چھوٹ جانا۔ سب سے پہلی فتح فجر پڑھنا، سب سے پہلی شکست فجر کا چھوٹ جانا۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح اٹھ کے مسجد میں گیا بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح کی نماز پڑھے گا، فجر کی نماز، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ فجر میں، عصر میں، فجر میں، عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، جو فجر میں آئے عصر تک ساتھ لکھ رہے ہیں، اور عصر میں آئے فجر تک ساتھ کیا کر رہا ہے، زندگی کہاں گزار رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کما رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ فجر اور عصر میں تبدیلی، جب فجر میں فرشتے واپس جاتے ہیں، ہاں تو اللہ فرماتے ہیں جب تم گئے تھے تو میرا بندہ کیا کر رہا، آئے تو میرا بندہ کیا کر رہا، تو فرشتے اگر وہ نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے شام کو گئے تھے عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی واپس آئے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ رہا۔ واہ واہ کیسی خوبصورت رپورٹ گئی اس کی۔ اور خدا نخواستہ بے نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے شام کو گئے تھے تو دکان پہ تھا یا دفتر میں تھا یا کھیل میں تھا، اور ابھی واپس آئے تو سو رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ اللہ کا نام لیا، یہ وہ آدمی ہے اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں، جو فجر پڑھتے ہی نہیں، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے گئے، اس میں خیر کی بات اثر نہیں کرے گی۔ یہ محنت ہے بھائی، یہ نہیں کہہ رہے وزیر صاحب وزارت چھوڑو، یہ نہیں کہہ رہے صدر صاحب صدارت چھوڑو، یہ نہیں کہہ رہے سردار صاحب سرداری چھوڑو، نہیں میرے بھائی کیا کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، 5 وقت نماز، 5 وقت نماز، جو فجر پڑے گا پھر زور پڑے گا تو حدیث میں آتا ہے اللہ فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ عصر پڑے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑے گا تو عشاء تک کے معاف۔ اور عجیب بات حدیث میں آتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ شوق پیدا ہو جائے نماز کا۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، 7 باتیں فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رمضان آنے سے پہلے یہ باتیں عام ہو جانی چاہیے، گھر گھر تذکرے ہونے چاہیے، مجلسوں میں، بیٹھوں میں، حویلیوں میں، بھائی رمضان آ رہا ہے، ہاں مہمان آ رہا ہو، تذکرے ہوتے ہیں، شوق ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے، تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو رمضان اللہ کا مہمان، رمضان اللہ کا، اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، چند گنتی کے تو دن ہیں، چند گنتی کے تو دن ہیں۔ ابھی کہہ رہے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، چند دنوں کے بعد جملہ بدل جائے گا، کیا کہیں گے؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔
ہاں ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں کس کس کا رمضان آخری رمضان ہے۔ نیت کریں اس رمضان کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کرے یہ آنے والا رمضان سارے مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ کرے آنے والا رمضان سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ 7 باتیں فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے۔ کیا؟ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ہاں، برکتیں سمیٹو، زندگیاں آسان ہوں گی، پیسوں سے نہیں، زمینوں سے نہیں، جائیداد سے نہیں، چیزوں سے نہیں، زندگی آسان ہوگی جب برکتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، جان میں برکت، مال میں برکت، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، صحت میں برکت، کھانوں میں برکت، برکتیں برکتیں۔ تو برکت والا مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ دوسری بات، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ متوجہ ہوں، بندے متوجہ نہ ہوں، اللہ بھی توجہ ہٹا لے گا۔ تیسری بات، اللہ اپنی رحمتیں خاصہ نازل فرماتے ہیں، خاص رحمتوں کا نزول ہے، اپنا اپنا حصہ لے لو، اپنا اپنا حصہ لے لو، برکت رحمتیں ہیں۔ چوتھی بات، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، ہم سب میں خطائیں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ بہت معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ مہینہ کس کا ہے؟ معافی مانگو، معافی مانگو۔ شب قدر جیسی رات رمضان کا آخر ہے، ہاں کیا دعا سکھائی؟ اللہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، قبول فرما، نہ بڑی تراویح پڑھی، نہ میں نے بڑے اعمال کیے، نہیں، رمضان کا آخر ہے، شب قدر ہے، اور سب سے بہترین رات ہے، سب سے اونچا عمل دعا ہے کہ اللہ کے رسول شب قدر میں کیا مانگیں؟ یہ مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اللہ مجھے کیا کر دے؟ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ پانچویں بات، اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ کروڑوں کمانے کے باوجود کس کے محتاج ہیں؟ صدر بننے کے باوجود کس کے محتاج ہیں؟ اربوں کمانے کے باوجود کس کے محتاج ہیں؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ سحری کا وقت کس لیے؟ کہ مانگو اللہ سے، اور افطاری کا وقت کس لیے؟ افطاری کا وقت کس لیے؟ مانگو اللہ سے۔ اب افطاری کا لفظ سن کر دھیان دسترخوان کی طرف جاتا ہے کہ دعا کی طرف جاتا ہے؟ بولو بھائی، اتنا قیمتی وقت ہے مانگنے کا، سارا دن کا بھوکا ہے اور پیاسا ہے، اور پیٹ کمر کو لگ رہا ہے، اور زبان ہونٹ خشک ہوئے پڑے ہیں، اور جناب اب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ سے مانگے گا۔ اب جو کام پیسوں سے نہیں ہوتے، دوائیوں سے نہیں ہوتے، حکومتوں سے نہیں ہوتے، وہ کام اللہ اس کی دعاؤں سے کرتے ہیں۔ اب وہ شیطان نے کیا چکر چلایا کہ یہ دعا نہ مانگے، اس کو کس میں لگا دیا؟ سموسے لاؤ، پکوڑے لاؤ، دہی بھلے لاؤ، چاٹ لاؤ، اور شربت لاؤ، سگندی لاؤ، اور جناب یار اب سارا وقت اسی میں لگ گیا جو دعاؤں کا وقت تھا۔ اس کا وقت تھا، ہاں رمضان شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہو۔ چھٹی بات فرمائی، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانا پانی سامنے ہے، میرے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، میری وجہ سے کھانا چھوڑا ہے، پانی چھوڑا ہے، میرے سامنے رات کو کھڑے ہوئے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، اللہ فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے مجھے کیسے راضی کرنے میں لگے۔ اور ساتویں بات، اللہ تمہارا رمضان میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نیکیوں کا مہینہ، یہ اعمال کا مہینہ، تمہیں رمضان میں کثرت کرو 4 چیزوں کی، لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفار کی کثرت، تیسرا اللہ سے مانگو اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا، چوتھا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ یہ رمضان اعمال کا مہینہ، یہ نیکیوں کا مہینہ۔ بھئی آج تک تم نظر نہیں آ رہے، تو تمہارا سیزن چل رہا ہے، تو رمضان ایمان والوں کا کیا ہے؟ سیزن۔ اور بھئی یہاں رش کیوں لگا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہاں سیل لگی ہوئی ہے۔ یا کیا لگی ہوئی ہے؟ نہیں، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، تو رمضان میں سیل لگ گئی۔ فرض کا ثواب کتنا ہو گیا؟
بولو. اور نفل کا ثواب کتنا ہو گیا؟ اور شیاطین قید ہو گئے اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے. اللہ کی رحمتیں برس رہی. سیل لگی ہے، لوٹ لو. اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ. 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ سخت ہو گیا، الفاظ میں شدت آئی. آپ نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. کتنے لوگ ہیں رمضان آتا ہے اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ اور چلا جاتا ہے اور وہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، وہ رمضان میں بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتے. جب ایمان بنے گا، شوق پیدا ہوگا رمضان ہے، وہ رمضان آ رہا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اگر رمضان کا پتہ لگ جائے لوگوں کو کیا فضیلت، کیا اجر، کیا ثواب، تو لوگ تمنا کریں گے کہ سارا سال رمضان ہی رہا کرے. یہ محنت ہے. شوق پیدا ہو، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا عمدہ ہو. سن رہے تو سو رہے، اب تو نہیں گئے، نہیں تھکے نا ابھی. جب کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک زیادہ ہو یا کھانا عمدہ ہو. ہاں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. کھانا بہت عمدہ ہے، بھوک نہیں ہے، نخرے نخرے نخرے. اور کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے، تو ہر لقمے میں مزہ آئے گا. ہر لقمے میں جب ایمان بنے گا، جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، جب آخرت کی فکر آئے گی، جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا، تو شوق پیدا ہوگا. کس کا؟ اعمال کا. شوق کس کا پیدا ہوگا؟ کیوں جی آج مالدار بننے کا شوق ہے کہ دیندار بننے کا شوق؟ مال کا شوق ہے کہ اعمال کا شوق ہے؟ زندگی مال سے بنتی کہ اعمال سے بنتی؟ کامیابی کا تعلق مال سے ہے کہ اعمال سے ہے؟ ہر آدمی مالدار بن سکتا ہے کہ دیندار بن سکتا ہے؟ ہاں. صحابہ کا شوق مال کا نہیں تھا، اعمال کا. صحابہ کی دوڑ مال کی نہیں تھی، اعمال کی. عجیب واقعہ، عجیب قضیہ. ہاں غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک مقدمہ لائے، حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، کیسے؟ یہ نماز پڑھیں تو ہم بھی پڑھیں تو برابر، وہ روزہ رکھیں تو ہم بھی رکھیں تو برابر، اور ان کے پاس مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلام خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں. ہمارے پاس تو مال ہے کوئی نہیں، ہم تو خرچ نہیں کر سکتے. تو خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں پائے گا. کیا؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. جو یہ تسبیح کرے گا اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہ پائے گا. غریب صاحب بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ ایسا عمل ہاتھ آیا ہمارے برابر کوئی نہ پہنچے. مسجد میں گئے، نماز پڑھی، بیٹھ گئے، تسبیح شروع کی. اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق اعمال کا تھا، ان کی بھی دوڑ اعمال کی بھی تھی، ان کو بھی حرص اعمال کی تھی. انہیں دیکھا یہ سارے بیٹھے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں سارا قصہ پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی. تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا. اس سے سمجھ میں آیا کہ آپ کے زمانے میں دوڑ کس کی تھی؟ اعمال کی. اور دوسری بات کیا سمجھ میں آئی؟ اگر کسی کے پاس مال ہے کوئی کا مال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا کیا ہے؟ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، اعمال کا شوق پیدا ہو، نماز کا، مسجد کا، جماعت سے نماز پڑھنے کا، تکبیر اولیٰ کا، پہلی صف کا، رمضان میں روزے کا، مال ہے تو خرچ کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا. آپ نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنایا جائے گا اور اسے گلے میں توڑ ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. ایک زمیندار کہنے لگا ایسی سونڈی آئی ہے سپرے اثر نہیں کر رہی، ہماری لاکھوں کی فصل تباہ ہو گئی. اس سے پوچھا بھائی زمیندار صاحب، چودھری صاحب آپ عشر ادا کرتے؟ کہنے لگا عشر ہوتا کیا ہے؟
پھر سنڈی آئے گی اور کیا ہوگا. ہاں اللہ نے مال دیا تو اللہ کے گھر جانا ہے. حدیث میں آتے اس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا. آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں, یا یہودی ہو کے مرے عیسائی ہو کے مرے. کتنے لوگ ہیں, زمینیں ہیں, پیسہ ہے, ہاں, لیکن حج نہیں کیا. توبہ توبہ توبہ. اتنی خطرناک بات. جب ایمان بنتا ہے تو شوق کس کا ہے؟ اعمال کا ہے, نماز کا ہے, قرآن کا ہے, ذکر کا ہے. پھر قرآن کا شوق 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے, 1 حرف پڑھا 10 نیکی ملے گی. فرمایا الف لام میم, 1 حرف نہیں ہے, الف 1 لام 1 میم 1. یہ کمائی ہے, کمائی. فرمایا جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا. فرمایا جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دے گا. فرمایا ہر چیز کی اللہ کے نظر کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. تو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا, اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے, اس کی حاجتوں کو پورا کیا جائے گا. ہاں, جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا. یہ شوق پیدا ہو گئے, کیا گاڑیوں کے شوق, پیسوں کے شوق, وزارتوں کے شوق, جائیداد کے شوق, کپڑوں کے شوق, جوتوں کا شوق, نماز کا شوق نہیں, قرآن کا شوق نہیں, ذکر کا شوق نہیں. آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, کتنی مرتبہ؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا. اللہ سب کو نصیب فرمائے. فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا, پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے, اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے. شوق پیدا ہو جائے نماز کا, قرآن کا, اللہ کے ذکر کا, درود شریف پڑھنے کا. گھر جا رہا ہے, دفتر جا رہا ہے, بازار جا رہا ہے, ہل چلا رہا ہے, گاڑی چلا رہا ہے, اور زبان پہ کس کا نام ہو؟ اللہ کا. زبان پہ کیا ہو؟ درود شریف. زبان پر کیا ہو؟ استغفار ہو. سب سے بڑا خسارے والا دن مسلمان کا وہ ہے جس دن وہ قرآن نہ کھولے, جس دن وہ قرآن نہ کھولے. قرآن سے عشق ہو, تلاوت کا ذوق ہو, قرآن سے محبت ہو, قرآن سے محبت ہو, یہ شوق پیدا ہو. ہمارے مسئلوں کا حل یہ اعمال ہے. گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہے, زیور سے نہیں ہے, فرنیچر سے نہیں ہے. گھروں کی آبادی اعمال سے ہے. گھروں کی آبادی اعمال سے ہے. ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں زیور نہیں, فرنیچر نہیں, سامان نہیں. ویران گھر وہ جس گھر میں نماز نہیں, جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں, جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں. گھروں میں رحمتیں آئیں گی, گھروں میں برکتیں آئیں گی, گھروں میں خیریں آئیں گی جب گھروں میں اعمال ہوں گے. ایک صحابی رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں, گھوڑا بھدکنے لگا. بیٹا ساتھ سو رہا ہے, ڈر لگا گھوڑے کا پاؤں بچے پر نہ آئے, تلاوت چھوڑ دی. کیوں بھدک رہا ہے بھائی, یہ گھوڑا کیوں بھدک رہا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھا تو نور ہی نور ہے, سفید بادل کی طرح. ارے یہ کیا ہے؟ آسمان کی طرف چلا گیا, اٹھ گیا, اوجھل ہو گیا آنکھوں سے. صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, سارا قصہ سنا کے دریافت کیا, حضور یہ کیا تھا آسمان پہ؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے. اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی. یہ محنت ہے بھائی. بھائی نماز پڑھو بھائی, ایک رمضان روزہ رکھو میرے بھائی. بھائی دین سیکھ لو. دین کیا کر لو؟ دین سیکھنے سے آتا ہے, بغیر سیکھے بولو بھائی. گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے, بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے, آٹا گوندنا, روٹی پکانا, بولو بھائی. اور دین بھی بغیر سیکھے. یہ کہہ رہے تبلیغ بھائی دین سیکھ لو.
دین کیا کر لو، نماز فرض ہے تو نماز کو سیکھنا بھی 40 سال عمر ہے دعائے قنوت نہیں آتی، 50 سال عمر ہے جنازے کی دعا نہیں آتی، 4 بچوں کا باپ ہے غسل کی فرض نہیں آتی، کیسا مسلمان ہے بھائی؟ آج رواج کو جانتے ہیں، شریعت کو نہیں جانتے، فیشن کو جانتے ہیں، سنت کو نہیں جانتے، دنیا کی بڑی سمجھ دین کی استغفر۔ ہمارے یہاں ایک شادی تھی، توبہ بارات جاری پتہ کی طرف مسجد کی طرف، کیوں؟ ڈھول ڈھمکے کے ساتھ، کس لیے؟ کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے ہیں۔ دولہا کیا کرنا شادی کے؟ تو جو اس کا دوست ہے نا، بارات باہر کھڑی ہو گئی، اس سے کہا بھی اس کے ساتھ جاؤ مسجد، وہ ساتھ چلا گیا، اس نے کہا بھائی پڑھ لے شادی کے نفل، اس نے نیت باندھ لی، یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہتا بہت دیر ہو گئی کھڑا ہے، تو میں نے کہا واہ بھی واہ، شادی کے نفل ہے نا بڑے خوش و خضوع سے پڑھے جا، کہتا بہت دیر کھڑا رہا، کھڑے سلام پھیر دی، تو میں نے اس سے کہا بھائی تو نے شادی کے نفل پڑھی تو نماز جنازہ پڑھی، نہ رکوع نہ سجدہ، یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ تو جنازے میں ہوتا ہے، یہ تو کیا کیا؟ ہائے ہائے ہائے، اگلی بار اس نے کہا سچی بات بتاؤں مجھے نماز آتی ہے، تبلیغ میں یہ منت، اور میرے بھائی دین سیکھ لو، اور میرے بھائی دین کو سیکھ لو، بھائی شریعت کو سیکھو، اسلامی زندگی کو سیکھو میرے بھائی۔ یہ بچہ کھانا کھانے بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ ہمارا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ سب سے بہترین عطیہ ماں باپ کا اولاد کے لیے، اسے ادب سکھائیں، اسے دین سکھائیں، یہ طلب پیدا کی جا رہی، دین سیکھنے کا شوق ہے، قرآن کی تلاوت کا شوق ہے، ذکر کا ذوق ہے، اخلاق اچھے ہو جائیں، زندگی کا مزہ وہی اٹھائے گا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس سے لڑ لو، اس سے لڑ لو، کبھی اس سے لڑ لو، نہ 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 نہ، اتنا وقت نہیں ہے، چھوٹی سی زندگی یار محبت سے گزارو بھائی۔ ہمارا دین تو محبت سکھاتا ہے، ہمارا دین تو معاف کرنا سکھاتا ہے، ہمارا دین تو غصے کو پینا سکھاتا ہے، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا۔ ہاں حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے۔ میں مکھی تنگ کرتی، مچھر تنگ کرتا ہے، گرمی بہت ہوئے گرمی بہت، سردی ہوئے سردی بہت، ہوئے تھوڑا نکلا پھنسی نکلا ہے، نزلہ زکام بخار ہو گیا، کیا انسان کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلا جرم اس کائنات میں، سب سے پہلا جرم اس کائنات میں تکبر۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں، یہ سب سے پہلا جرم ہے۔ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ جھک جاتی ہے، جو آدمی اندر سے بنے گا اس میں تواضع آئے گی، سرداری ملے گی لیکن تواضع آئے گی، پیسہ آئے گا لیکن تواضع آئے گی، جوانی کی طاقت لیکن عاجزی آئے گی، بڑے بڑے عہدے ملیں گے لیکن عاجزی آئے گی، ہزاروں لوگ آگے پیچھے ہوں گے لیکن وہ سمجھے گا نہیں میں تو کچھ نہیں، میں تو کچھ نہیں۔ ڈھول اس کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی، پتھر میں مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں ایک صحابی ہے، حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ اب خاموش رہے، پھر اس کا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ ہر دین تو یہ سکھاتا ہے معاف کرنا ہے، غصے کو پینا ہے، کسی کو حقیر بولو بھائی، ماں باپ ہیں تو ادب، خدمت، احترام، عزت، اطاعت، فرمانبرداری، جھک جاؤ، اوف تک مت کہنا، اوف تک، ترچھی نگاہ سے مت دیکھنا، جھک جاؤ۔ ایک صحابی آئے، حضور میرے والد فوت ہو گئے، زندگی میں تو بڑا اچھا سلوک کیا، مرنے کے بعد اپنے ماں باپ سے کیا اس نے سلوک کر سکتا ہوں؟ اور میں 5 کام بتائے، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ الفاظ بتائے قرآن نے، 3 الفاظ سے ماں باپ کے لیے دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
دوسری بات اے اللہ ہم سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئی معاف کر دے. ہر نماز میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی. تیسری بات ان کی وصیت کو پورا کرو. چوتھی بات ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اماں بہت ہو گئی، خالہ ماموں ابا بہت ہو گئے، چچا تایا پھوپھیاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پانچویں بات ان کے دوستوں کا اکرام کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں ایک بدو کا مطلب دیہاتی آدمی سیدھا سادہ، اس کو دیکھا اپنی سواری سے اترے اور اپنی سواری اسے ہدیے میں دے دی. گھوڑا تھا، اونٹ تھا، جو بھی تھا، پگڑی اتاری، پگڑی بھی ہدیے میں دے دی. کسی نے کہا حضرت ایک معمولی آدمی تھا، آپ چھوٹی سی کوئی چیز دیتے، اس نے خوش ہو جانا تھا، آپ نے سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دی، اتنا اکرام کیوں کیا؟ اور میں بتاؤں میں نے اس کا اتنا اکرام کیوں کیا؟ اس کے جو والد تھے نا وہ میرے والد کے دوست تھے. کیسا خوبصورت دین ہے ہمارا، اخلاق سکھاتا ہے. جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے کہ تم معاف کر دو، جو برائی کرے بدلہ کس سے دو؟ اچھائی سے دے دو. یہ محنت ہو رہی. زندگی کی خوبصورتی پیسوں سے نہیں ہے، زیور سے نہیں ہے، گاڑیوں سے نہیں ہے. زندگی کی خوبصورتی اعمال سے ہے، نماز سے ہے، قرآن سے ہے، اخلاق سے ہے. اس لیے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے تم معاف کرو، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو. ہاں خوبصورت زندگی. دوسروں کی خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو. گلاب کا پودا کیا کہتے ہیں؟ کانٹوں کا پودا کہ گلاب کا پودا؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ سب تو نہیں گئے؟ کانٹے زیادہ کہ گلاب زیادہ؟ کیا کہہ رہا؟ گلاب کے پودے پہ کانٹے زیادہ کہ گلاب زیادہ؟ کانٹے زیادہ. کیا کہتے ہیں؟ کانٹوں کا پودا کہ گلاب کا پودا؟ کوئی نہیں کہتا کانٹوں کا پودا. ہاں تو ہر ایک میں خوبیاں دیکھو. کیا دیکھو بھائی؟ شہد کی مکھی کانٹوں پہ بیٹھتی کہ گلاب پہ بیٹھتی؟ عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے کانٹوں سے اپنے آپ کو. کیا مطلب؟ خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو. سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہر چیز سیاہ نظر آئے گی، سرخ رنگ کی اینک پہنی ہر چیز سرخ نظر آئے گی. نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ، مسئلہ تو اینک کا ہے، مسئلہ تو اینک کا ہے. ہاں ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں. اگر آپ کا ایمان بنا ہوا ہے آپ کو ہر ایک میں خوبیاں نظر آئیں گی. اگر ایمان کمزور ہے تو ہر ایک میں کیا نظر آئیں گی؟ خامیاں. ہاں محبتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب خوبیاں دیکھی جائیں. اور نفرتیں کب ہوتی ہیں؟ جب خامیاں دیکھی جائیں. خوبصورت دین ہے. ہمارے مسئلوں کا حل دین ہے. ہمارے مسئلوں کا حل پیسہ نہیں ہے. ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے. ہمارے مسئلوں کا حل دین ہے، دین ہے، دین ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے. اور دین کس چیز کا نام ہے؟ 5 وقت کی نماز ہو، رمضان ہے تو روزہ ہو، مال ہے تو زکوٰۃ اور حج ہو، اور اخلاق اچھے ہوں، آنکھوں میں حیا ہو. ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا دین حیا سکھاتا ہے. ہمارا قرآن ہمیں حیا سکھائے، ہمارے نبی ہمیں حیا سکھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں حضور کے ساتھ ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، حاضر خدمت ہو رہے ہیں. آپ نے اپنی بیویوں سے فرمایا پردہ کرو، پردہ کرو. انہوں نے کہا الیس هو اعمی، یہ تو نابینا ہے، ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا افعمیوانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں بھی نابینا؟ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے. کبھی عورت کے جنازے میں دیکھا کہ عورت کے جنازے میں اس کا چہرہ کھلا ہوا ہو؟ کوئی عورت کے جنازے کے قریب جاتا ہے، کفن اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، وہ عورت ہے، عورت ہے، یعنی عورت کا پردہ ہے. تو پردے کی ضرورت مرنے کے بعد زیادہ ہے کہ زندگی میں زیادہ ہے؟
اگر مرنے کے بعد پردہ نہیں تو زندگی میں کیوں ہے؟ اگر زندگی میں پردہ نہیں تو مرنے کے بعد کیوں ہے؟ اپنی مرضی کا دین نہیں. ایمان بنے گا تو آنکھوں میں حیا آئے گی. ایمان بنے گا تو آنکھوں میں حیا آئے گی. جب ایمان بنے گا پھر اخلاق اچھے ہوں گے, پھر آدمی کے اندر تواضع آئے گی, عاجزی آئے گی, نرمی آئے گی. اللہ نرم ہے, اللہ کے نبی بھی نرم ہے. ایمان والوں کی شان بتائی. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے, نرم طبیعت ہوتا ہے, لوگوں کے بہت قریب قریب رہتا ہے, اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے. ایمان آئے گا تو پھر نرمی آئے گی, نرمی آئے گی تو زندگی کا مزہ ہے. اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ 4 چیزیں ہیں. زبان کے بول میٹھے ہوں, لہجہ نرم ہو, چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو. یہ دنیا بھی جنت بنے گی, آخرت بھی جنت بنے گی. اور جس کے بول کڑوے ہیں, جس کا لہجہ سخت ہے, جس کے ماتھے پر بل ہیں اور جس کا دماغ گرم ہے, اس کی دنیا بھی جہنم, آخرت بھی جہنم ہے. اس کی زندگی نفرتوں میں گزرے گی, اس کی زندگی لڑائیوں جھگڑوں میں گزرے گی. دین خوبصورت زندگی کا نام ہے, سارے مسئلوں کا حل دین ہے. ہاں, دین ایک زندگی ہے. اخلاق اچھے ہوں, کمائیں پاکیزہ ہوں, برکت حلال میں حرام میں نہیں. بکری 1-2 بچے دیتی, کتیا 8-10. ریوڑ کس کے ہیں؟ بکروں کے کتوں کے؟ بولو بھائی, کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا؟ برکت حلال میں ہے. برکت کس میں ہے؟ ہاں, برکت حلال میں ہے. کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا. کیوں؟ وجہ بتاؤ. کتے کا گوشت نہیں کھاتا. کیوں؟ گدھے کا گوشت نہیں کھاتا. کیوں؟ او میرے بھائی, جسے سور کا, کتے کا, گدھے کا گوشت حرام ہے, یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے. پیسے حرام کی جیب میں ڈالے ہوئے, گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے. گوشت کون سا تلاش کر رہا ہے؟ توبہ. بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے, یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے, پینا تو حرام ہے, لباس تو حرام ہے. آپ کے پاس جنازہ لایا گیا, آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے. جواب ملا, حضور سے لوگوں کے پیسے دینے تھے, مر گئے. آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ہاں, لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, حضور اس کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے, میں ادا کر دوں گا. آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دیا. آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, یہ ہاتھ ماتھے پہ رکھا, فرمایا سبحان اللہ, کیا سخت چیز نازل ہوئی. صحابہ گھبرا گئے, کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ ہمت نہیں پوچھنے کی. دوسرے دن ایک صحابی نے ہمت کی, حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ اور جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے, اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید ہو جائے, اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے, جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ سخت بات ہے. کسی کا حق نہیں دبانا, کسی کا حق نہیں دبانا. 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی, اس میں جو مزے کی نیند ہے, 10 لاکھ کا بیڈ حرام کے پیسوں کا, ساری رات کروٹیں بدلے گا. صحیح رات کیا کرے گا؟ ہاں, 2 مرلے کا مکان حلال کے پیسوں کا, 4 کنال کا بنگلہ حرام کے پیسوں کا, ساری زندگی بے سکونی اور پریشانیوں میں گزر جائے گی. پیسہ اور چیز ہے, خوشیاں اور چیز ہیں, دوائی اور چیز ہے, صحت اور چیز ہے, 10 لاکھ کا بیڈ اور چیز ہے, مزے کی نیند اور چیز ہے. ہاں, سکون اطمینان اللہ کی اطاعت میں ہے, اللہ کی بندگی میں ہے, اللہ کو راضی کرنے میں ہے. اللہ راضی ہوگا, اللہ راضی ہوگا. 4 علامتیں بتائیں اللہ کے نبی نے. جب اللہ راضی ہوں گے بارشیں وقت پر ہوں گی, ضرورت کے مطابق ہوں گی. جب اللہ راضی ہوں گے, اچھا اللہ اچھے حکمران عطا فرمائیں گے, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا, آخرت کی فکر ہوگی, انسانیت کی ہمدردی ہوگی. جب اللہ راضی ہوں گے تو مالدار اللہ مال سخیوں کے ہاتھ میں دے گا, تو غریبوں میں خرچ کریں گے, بیواؤں پہ خرچ کریں گے, یتیموں پہ خرچ کریں گے, مسکینوں پہ خرچ کریں گے, ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کریں گے. جب اللہ راضی ہوں گے تو حاوی
مرد ہوں گے، حکمران مرد ہوں گے، مردوں کی چلے گی، عورتیں حاوی نہیں ہوں گی۔ اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، 4 علامتیں بتائیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نہ اہل حکمران، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ ملک سے ہمدردی ہے، نہ انسانیت کی ہمدردی ہے، بس کیا ہے؟ پیسہ ہے، اپنا پیٹ ہے، اپنی خواہش ہے، اپنی غرض ہے، اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، اپنی واہ واہ اور شہرت ہے۔ نہ اہل حکمران مسلط ہوں گے۔ جب اللہ ناراض ہوں گے، مال فقیروں کے ہاتھ میں جائے گا، جو خواہشات پہ خرچ کریں گے، تقریبات پہ خرچ کریں گے، اور گنتی گاڑیوں پہ خرچ کریں گے، جو بیواؤں پہ خرچ نہیں کریں گے، یتیموں پہ خرچ نہیں کریں گے، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہیں کریں گے، جو اللہ ناراض ہوں گے۔ بارشیں بے وقت ہوں گی، ضرورت سے زائد ہوں گی، جو اللہ ناراض ہوں گے، عورتیں حکمران بنیں گی۔ ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دین ہے۔ دین آئے گا تو دنیا بنے گی، آخرت بنے گی۔ اگر دین نہیں تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت۔ تبلیغ محنت ہے، کیسے دین زندگیوں میں آئے، کیسے سب اللہ کو راضی کریں۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ریاکار، بڑے بڑے خیر کے کام کیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے، نام بنانے کے لیے، اپنا کتبہ لگ جائے، ہاں سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیے۔ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ چھوٹی سی زندگی ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے۔ اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے ہیں، اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے ہیں۔ 500 کی جوتی ہے، 5000 10,000 کی، آگے سب ننگے پاؤں۔ 5000 کا سوٹ ہے، 50,000 کا، 1,00,000 کا، آگے کفن سب کا برابر، کسی کے کفن میں جیب نہیں۔ 2 مرلے کا مکان، 4 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز سب کا ایک ہے۔ 20 لاکھ کا باتھ روم، آخری غسل پھٹے پہ، تختے پہ۔ 30 لاکھ کا بیڈ، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے۔ 10 کروڑ کی گاڑی، آخری سفر ڈالے پہ، ایمبولینس پہ، کندھوں پہ۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی، فوت ہو گئے۔ سننے والے کہیں گے انا للہ، جنازہ کب ہے؟ رش پڑے گا جنازے میں، دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں۔ ہاں، کتنے مشہور، کتنے بڑے ہلکے احباب دفنا کے وہ کیا، سگا باپ، سگا بیٹا، بھائی ہو گئے۔ ہاں، یہ دنیا دھوکہ ہے بھائی۔ عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ ای الناس خیر، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی کون ہے، گھٹیا گندا؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی خراب ہوں۔ ہاں، آپ نے فرمایا تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا؟ مال کس نے کمایا؟ ایک پلاٹ کس نے خریدا؟ گاڑی کون سی خریدی؟ نہیں۔ کیا فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ عمل کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ آج کوفتے کس نے کھائے؟ کباب کس نے کھائے؟ بریانی؟ نہیں، کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کیا حضور میں نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا۔ آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟
کون بیمار تھا محلے خاندان میں؟ اس کو پوچھنے کون گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور بیمار کی عادت بھی کر کے آیا، آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کسی نے کی؟ عرض کیا حضور جنازے میں بھی شرکت کی۔ فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ محنت ہے، اپنے اعمال اچھے بنائیں۔ ہاں یہ اعمال دنیا میں بھی کام آئیں گے، یہ اعمال آخرت میں کام آئیں گے۔ اللہ کا وعدہ مال سے نہیں ہے، اللہ کا وعدہ اعمال پر ہے۔ اللہ کا وعدہ کس پر ہے بھائی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو اپنے ایمان اور عمل کو اچھا بنائے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، مزیدار زندگی، پیسوں پر نہیں ہے، زمینوں پر نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ باتیں اس کے کام آسان کر دیں گے، اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا ہر تنگی سے اسے نکالیں گے، پریشانیوں سے بچائیں گے، وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ ہم کو گمان بھی نہیں۔ ہاں دین ہے بھائی، جب دین آئے گا پھر اعمال اچھے، پھر اخلاق اچھے، پھر معاملات صاف ستھرے۔ ہاں غیر مسلم اسلام پہ کب آئے گا؟ جب مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر آئے، ان کے معاملات میں اسلام نظر آئے، ان کی معاشرت میں اسلام نظر آئے، ان کے لین دین میں اسلام نظر آئے۔ اسلام میں حسن حسن حسن، خوبصورت زندگی ہے، یہ کشش ہے، یہ کھینچتے اپنی طرف۔ ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ زرہ گم ہو گئی، اس زمانے کی قیمتی چیزوں میں زرہ، جنگی لباس، لوہے کا لباس، ایک یہودی کے ہاتھ میں نظر، او بھائی بیٹھ جاؤ بھائی، کدھر جا رہے او بھائی جانے والے بھائی کیا ہو گیا؟ ایک زرہ نظر آئی، ایک یہودی کے ہاتھ میں نظر آئی۔ حضرت علی نے بھائی بھائی یہ میری ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں میری ہے۔ وہ امیر المومنین سے ٹکر، تو یہ نہیں میں کہ جاؤ چھینو تپڑ مارو لے آؤ، نہ نہ، قاضی صاحب کے پاس گئے۔ قاضی صاحب نے کہا آپ نے دعویٰ کیا ہے تو آپ گواہ لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گواہ لائے، بیٹا اور غلام۔ نہیں نہیں، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بیٹے کے علاوہ کوئی اور گواہ لائیں۔ میں اور گواہ کوئی نہیں، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا قاضی صاحب نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مان لیا۔ اب یہودی کو تو پتہ تھا یہ زرہ تو حضرت علی کی ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک قاضی ایک کیا ہے امیر المومنین ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں اور قاضی ان سے گواہ مانگتے ہیں اور گواہ پورے نہیں ہو رہے، ان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے اور اس فیصلے کو امیر المومنین مان رہے ہیں۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر وہ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے۔ اور یہ زرہ حضرت علی سے فرمایا، کہنے لگا آپ کی ہے، فلاں جگہ جا رہے تھے آپ سے گر گئی تھی، میں نے اٹھا لی تھی، اب میں مان گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، یہ زرہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا جب تو مسلمان ہو گیا تو میں یہ زرہ تجھے ہدیے میں دے دوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں اسلام، پھر جھگڑے یہ نہیں ہوں گے کہ میرا وہ کہ میرا، جب ایمان بنے گا پھر جھگڑے ہی بدلیں گے، ہوگا تیرا ہوگا تیرا۔ اس سے لکھا کتابوں میں زمین کی کھدائی کی، زمین بھیج دی کسی نے، کسی نے خریدی، اس نے کھدائی کی، خزانہ نکل آیا، انہوں نے کہا نہ بھائی میں نے تو زمین خریدی ہے، خزانہ تھوڑا خریدا ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے۔ جس سے خریدی تھی اس کے پاس گیا، بھائی یہ زمین میں نے خریدی تھی نا، ہاں یہ بھائی اس میں سے خزانہ نکلا ہے، یہ آپ کا ہے، اب اس میں بھی اللہ کا خوف، وہ بھی دین والا ایمان والا۔ ہاں تو لگا نہ بھائی میں نے زمین بیچ دی، اب جو اس میں سے نکلا وہ بھی تمہارا ہے۔ اب ہو گیا جھگڑا، وہ کہ تمہارا وہ کہ تمہارا۔ اب گئے قاضی صاحب کے پاس، آگے جھگڑا کیا ہے؟ آگے جھگڑا کیا ہے؟ میرا اور میرا۔ وہاں جھگڑا کیا ہو گیا؟ تیرا اور ہو گیا تیرا، ہو گیا تیرا۔ اب گئے قاضی صاحب کے پاس، قاضی بھی ایمان والا ہے، اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہے۔ اگر قاضی بگڑا ہوا ہوتا نا، وہ کہتا نہ تیرا تو نہ تیرا، یہ کس کا؟ اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہے۔ اس نے کہا تمہارا اولاد کیا ہے کہ بیٹا، تمہاری اولاد کیا ہے بیٹی، انہوں نے کہا شادی کر دو، انہیں دے دو، چلو
تو بھائیو یہ اجتماع کس لیے ہے؟ یہ کوئی میلہ نہیں اور روز روز اجتماع ہونا نہیں، یہ نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے۔ یہ مجمع خود نہیں آیا، اس مجمع کو کون لایا؟ ہاں، اور روز روز اجتماع نہیں ہونا ہے، روز روز اجتماع نہیں ہونا ہے۔ اجتماع کس لیے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، ہمارا کام کیا ہے، ہمیں اپنی صلاحیت کہاں لگانی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام چمک جائے، اسلام دنیا میں پھیل جائے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، گھر گھر در در، گاؤں گاؤں، بستی بستی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، جنت کا شوق پیدا کرنا، جہنم کا خوف پیدا کرنا، سب سے توبہ کروانا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہزار گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ چلہ، یہ 4 ماہ، یہ سروزہ، یہ کاشت، یہ مشورہ، یہ روزانہ کی محنت، یہ نقل و حرکت، اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہے، کتنوں کی زندگیوں کا بدلنا چھپا ہے۔ شیطان دشمن ہے، ہمیں دین سے دور رکھتا ہے، مسجد سے دور رکھتا ہے، نماز سے دور رکھتا ہے، دین کی بات سننے سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتے ہی رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے ہی رہوں گا۔ یہ اجتماع اس لیے سب توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ شریعت کی طرف، لوٹ آؤ حیا والی زندگی کی طرف، لوٹ آؤ سنت کی طرف، لوٹ آؤ نبی والی زندگی کی طرف، لوٹ آؤ۔ ہاں اس لیے ہے اجتماع، توبہ کر لو بھائی، زندگی بدل لو بھائی۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب موت کا فرشتہ نظر آ گیا اب توبہ کا دروازہ بند۔